اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اس کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 122 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہمارے اوپر کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کو ہمارے لیے جاری و ساری رکھے، اس پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں اور ہمارے احباب کو، ساتھیوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو آیت نمبر 122 کی طرف بڑھتے ہیں۔ تقریباً وہی موضوعات یا اسی طرح کی آیات جو پچھلے سبقوں میں یا پچھلے گزر رہی ہیں، تو وہی موضوع ہے، اسی کو ہی آگے کنٹینیو کیا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 122۔ امن اور کیا جو کان میتن تھا مردہ، اور کیا جو مردہ تھا، فاحییناہم پھر ہم نے زندہ کیا اسے، وجعلنا اور ہم نے بنایا لہو اس کے لیے نورن روشنی، اور کیا وہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اسے روشنی بنایا، یمشی وہ چلتا ہے، بھی اس کے ساتھ فی الناس لوگوں میں، کیا وہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اسے روشنی بنایا اور وہ اس کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے۔ کمن اس طرح ہے کہ، یا کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ، مثلہ کہ کوئی ایسی مثال یا کوئی ایسا شخص فی الظلمات جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا وہ نہیں نکلنے والا ان سے۔ آیت کا یہ حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کمپیریٹیو ایک بات کر رہے ہیں، ایک وہ انسان جس نے حق کو پہچان لیا، جس نے اللہ کی روشنی کو پا لیا، اس کو سمجھ لیا اور اس روشنی کو لے کر وہ چلتا پھرتا ہے، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو ظلمت اور گمراہی کے اندھیروں میں پھنسا پڑا ہے اور وہ اس سے نکلنے والا ہی نہیں، یا نکلنا ہی اس کے لیے ممکن نہیں۔ یہاں پر مردہ جو یہاں پر ذکر کیا آیت کے کنٹیکس کے حساب سے، کہ وہ جو مردہ تھا، کیا وہ جو مردہ تھا یعنی ایک انسان تھا، اس کے پاس کوئی مطلب واضح ہدایت نہیں تھی، واضح رہنمائی نہیں تھی، وہ بس بھٹکتا پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان بخشا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سیدھا رستہ دکھایا، جس کے نتیجے میں وہ زندہ ہو گیا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ وہ ایک مردہ تھا پہلے، ایمان کی روشنی جس میں نہیں، وہ بس ایک انسانیت کے حساب سے یا ایمان کے حساب سے وہ تو ایک مردہ ہی ہے، اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ جانور بھی جس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، بس زندگی گزاری اور آگے چلے گئے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف کھانا پینا اور رہنا بہنا جو ہے وہی ان کا مقصد۔ تو اسی طرح سے انسان اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے
وہ انسانیت کے حساب سے ایک مردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو ایمان کی دولت دے دی تو سمجھو کہ وہ اس کو ایک زندگی مل گئی، ایک نئی زندگی، ایک نئی حیات، ایک نئی روشنی، جس میں ایک روشن ہدایت ہے جو ایک روشنی کی طرف سفر کرتا جا رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے، کیا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت ایمان کی قوت دی، اور وہ اس کے لیے روشنی بنا، اس کو روشن کر دیا، اور وہ اس قوت کے ساتھ، اس ایمانی قوت کے ساتھ، اس ایمان کی روشنی کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ ہر طرح کے انسان جو ہے انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. کیا وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، اس کے برابر ہو سکتا ہے جو ابھی تک اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور ابھی تک وہ مطلب اس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، اور اس کے سامنے ہدایت رکھیں تو وہ اس کو جھٹلا دیتا ہے، تو اور ایمان کو مطلب کچھ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی وہ اس کو قبول نہیں کرتا، تو وہ اندھیروں میں ہی ہے اور وہ اس سے نکلنے والا ہی نہیں، وہ ایسا پھنسا ہوا ہے کہ جیسے اس میں سے نکلتا ہی نہیں. اس کے کچھ مثال، بلکہ بہت ساری مثال ملتی ہیں ہمیں. مکی دور میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جید صحابہ جو تھے وہ اسلام میں بعد میں داخل ہوئے. جیسے مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تقریباً 6 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا یا اللہ کی طرف جب پکارنا شروع کیا، تو 6 سال کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو وہ ایسے روشنی ان کے اوپر آئی، اور ایسے انہوں نے ایمان قبول کر کے مطلب آگے بڑھے کہ وہ بہت سارے لوگوں سے وہ سبقت لے گئے، بہت سارے لوگوں سے سبقت لے گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے جن کو ساری زندگی جتنا مرضی ان کے سامنے حقیقتیں رکھی جائیں، چاہے وہ جتنا بھی زیادہ عقل مند شمار ہوتے تھے، لیکن ایمان کی دولت کے حساب سے وہ ظلمت میں، اندھیروں میں سے، جس کے مثال جو ہے ابو جہل ہے. ابو جہل جس کو ابو حکم کہا جاتا تھا، مطلب ابو جہل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا مطلب ایمان کی دولت کے حساب سے اس کا نام ابو جہل، کہ وہ اس کو کچھ سمجھ نہیں، وہ جہالت میں ہے یا وہ جذباتیت میں ایسا کرتا ہے. لیکن اس کے جو قبیلے والے یا اس کے اپنے جو لوگ تھے، وہ اس کو ابو حکم کے نام سے مطلب لقب تھا اس کا. اور ابو حکم یعنی وہ حکمت برا، بہت ہی حکمت سے فیصلے کرنے والا، دور اندیشی سے فیصلے کرنے والا. تو مطلب ایسا دنیاوی ایسے نام جو ہے، دنیاوی لبادہ جو ہے ایسا، اس کا کچھ فائدہ نہیں جب تک ایمان کی دولت جو ہے وہ اس کے اوپر نہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ سیم اسی طرح ہے جیسے کل ہم نے پڑھا تھا ملما کاری، جو ملما کیے ہوئے ہیں، ظاہری چیز اندر جو ہے وہ کجی ہے، لیکن اس کو چھپانے کے لیے ظاہری طور پر سونے چاندی کا یا چمکدار پانی جو چڑھایا ہوا ہے. تو اسی طرح سے ہے کہ ظاہری طور پر جتنا مرضی کر لے، لیکن جب تک ایمان کی دولت اندر نہیں، تب تک وہ ظلمت کے اندھیروں میں ہی ہے، اور وہ جتنا زیادہ اس میں بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ دستہ چلا جاتا ہے، اور اتنا ہی اس میں نکلنا جو ہے اس سے مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں، دونوں ایک دوسرے کو برابر نہیں ہو سکتے. یقیناً ان کے اسٹیٹس میں اللہ کی نظر میں بہت فرق ہے. کذالک، اسی طرح زینا، مزین کر دیا گیا ہے، مزین کر دیا گیا للکافرین، سب کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. اسی طرح دنیا کے جو دھوکے ہیں ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے لیے مزین کر دیے گئے، ان کافروں کے لیے ان میں اٹریکشن رکھ دی، وہ اس کی طرف ہی جھکتے ہیں، اسی کی طرف بس اسی سے مرغوب ہو کر اسی میں بس ایسے پھنستے چلے جاتے ہیں کہ وہ بس حقیقت سامنے ہونے کے باوجود اس کو پہچانتے نہیں، یا پہچاننے سے جان پوچھ کر انکار بھی کر دیتے ہیں اپنے دنیاوی جو معاملات ہیں، دنیاوی فائدے جو ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے. تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے دنیا کو مزین کر دیا گیا، وہ جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی جو وہ کام کر رہے ہیں بس اسی میں ان کو لگتا ہے کہ وہی بہتر ہے، اور وہی جو ہے زیادہ راحت بخشا ان کے لیے پرسکون ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر، بڑے لوگ
جاگیر ڈابڈہ لوگ، اثر و رسوخ والے لوگ، بڑا عہدہ رکھنے والے یا بڑا پیسہ رکھنے والے لوگ جو ہیں. اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر بستی میں بڑے لوگ، مجرمیہ جرائم کرنے والے اس بستی کے، اس کے جرائم کرنے والے، لیمکروا فیہا تاکہ وہ سب مکر و فریب کریں اس میں. اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر بستی میں اسی طرح سے بڑے لوگ بنا دیے، جس طرح سے یہ کافر ہیں جو جن کے سامنے ہدایت ہونے کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کے آتے، اسی طرح سے ہم نے سکرین شیئر کریں پلیز. سکرین شیئر نہیں ہو رہی؟ جی بتائیں سکرین شیئر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایک میسج آیا سکرین شیئر کریں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو رہی ہے اشفاق بھائی؟ جی جی وہ تو کوئی ایشو ہوگا، ٹھیک ہے ہو گیا، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. جی واپس چلتے ہیں موضوع کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر بستی میں بڑے لوگوں کو جرائم کرنے والے اس بستی کے لیے، تاکہ وہ مکر و فریب کریں. اب بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بااثر لوگ جو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح سے ایک اچھا مقام جو ہے اس معاشرے میں یا اس بستی میں دیا، چاہے وہ دولت کے حساب سے ہے، چاہے وہ حسب نسب کے خاندان کی نسل کے حساب سے ہے، چاہے وہ ان کے عہدے کے لحاظ سے ہے، چاہے وہ ان کی شخصیت کی کچھ اور کوالٹیز کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے کچھ بڑے لوگ جو ہیں، جو قدور لوگ ہیں، مختلف انداز سے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے ہر بستی میں جرم کرنے والے بنا دیا تاکہ وہ مکر و فریب کرتے رہیں. اب ہر بستی میں جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے تابع بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے تابع فرمان بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، جو حق کو یا دوسری چیزوں کو جو فہم رکھیں یا نہ رکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس جس کی وہ پیروی کر رہے ہیں یا جس کی وہ تائید کر رہے ہیں، بس اس نے جیسا کہا ویسا ہی کرنا شروع کر دیا. اب وہ اس طرح کے لوگ جو ہیں، اگر وہ ایمان کی دولت سے بہرہ مند نہیں ہوئے، اگر وہ ظلمت کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی انہی کے رستے پر ظلمت میں ہی چلتے رہیں گے. یہ بہت ساری، جیسے دیکھیں اسلام میں بعد میں جو سب سے زیادہ زور دیا، جب اسلام نے قوت پکڑی تو سب سے زیادہ زور جو ہے دیا اسلام کو پھیلانے کے لیے، وہ تھا بادشاہوں کو یا بستی کے جو حکمران ہیں ان کی طرف ایمان بھیجنے کے لیے. کیونکہ اگر بستی کا حکمران جو ہے یا کسی قوم کا حکمران، اس نے اگر اسلام قبول کر لیا تو سمجھو ساری بستی نہیں کر لی ہے. اگر وہ حکمران جو ہے وہ پستی میں اور ذلت میں پڑا ہے تو اس کی پوری قوم جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، وہ پوری قوم پستی میں ہی پڑی رہے گی. چند ہی ہیں جن میں کوئی ہمت ہوگی کہ وہ اس مطلب جو بھی اس حالات ہیں یا جو بھی اس کا قانون ہے یا جو بھی ان کے اوپر مطلب ڈالی گئی ہیں ان کے قوانین کی وجہ سے یا ان کے رسم و رواج کی وجہ سے، بہت کم ہیں جو ان رسیوں کو یا اس زنجیروں کو توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. زیادہ تر تو وہ بڑے بڑے اکابر جو لوگ ہیں، اثر و رسوخ والے، زیادہ تر تو ان کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بستی میں ایسے لوگ بڑے بڑے بنائے جو مجرم کرتے ہیں، جو جرم کرتے ہیں. نہ صرف وہ خود اس میں پھنسے رہتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو بھی مطلب اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے پھنسایا رہتا ہے تاکہ وہ مکر و فریب کریں، اب ان کے اوپر حقیقت ظاہر ہوگی لیکن پھر بھی وہ اپنی دنیاوی انا کے لیے اس کو قبول نہیں کرتے. تو ظاہر ہے وہ مکر و فریب کر رہے ہیں، صرف اپنے ساتھ ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ان کے تابع ہیں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور نہیں وہ مکر و فریب کرتے مگر اپنے ہی نفسوں سے. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، شعور نہیں رکھتے کہ اگر ہم نے یہ رستہ اپنایا تو اس کا انجام جو ہے وہ خیر نہیں ہوگا.
وہ مکر و فریب جو ہے اس کو در حقیقت وہ اپنے ہی ساتھ مکر کر رہے ہیں کہ ظاہری طور پر یا عارضی طور پر انہوں نے ایک ایسا رستہ پسند کر لیا جو مزین کر دیا گیا ہے، جس میں بہت ساری راحتیں ہیں، جس میں بہت سارے ان کے دلی سکون ہیں، جو سب عارضی ہیں، لیکن اس کی منزل جو ہے ان کے لیے وہ ان کے سامنے ان کو نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ بس اپنے آپ کو دھوکہ دیے رہتے ہیں۔ وہ دنیا کے دھوکے میں بس مبتلا رہے، دنیا کے مکر و فریب میں وہ پڑے ہوئے وہ اپنے ہی نفسوں پر دھوکہ جو ہے وہ کرتے رہے، اپنے ہی نفسوں کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے۔ اللہ کا وہ کیا بگاڑ لیں گے؟ بہت جگہ پر آیا کہ وہ کچھ بھی کر لیں، اللہ کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آئے ان کے پاس کوئی نشانی، جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے، نشانی یا معجزہ یا آیت، قرآن کی طرف سے کوئی آیت آئے یا جو بھی ہدایت آئے، جب کوئی بھی نشانی ان کے پاس آئے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، لن نؤمن حتی نؤتی، ہرگز نہیں ہم مانیں گے، ہرگز ہم نہیں ایمان لائیں گے، حتی نؤتی، یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے، یہاں تک کہ ہمیں عطا کیا جائے، مثل ما اوتیہ، اس کی مثل جو دیا گیا، رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کو۔ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں ہماری ذات کو وہ نہ دیا جائے جو اللہ نے رسولوں کو دیا۔ یہ بھی ایک ان کا کہنا تھا، یا اس طرح کی بھی ان کا ایک مطالبہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو ان کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں اللہ کا، تو جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ مطلب یہ ایمان اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے نازل کیے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ ہم پر کیوں نہیں آتے؟ ہم بھی تو اثر و رسوخ والے ہیں، ہم بھی حسب نسب والے ہیں، ہم بھی دولت مند ہیں، تو مطلب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے اور ہمیں براہ راست ہمارے اوپر وہ وحی نازل ہو، یا وہ آیت یا نشانیاں جو قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں براہ راست ہم پر نازل ہو، ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتی؟ ہم بھی تو انسان ہیں، جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، یا جس طرح سے پچھلے رسول جو وہ تھے۔ تو یہ بھی ان کا ایک مطالبہ کہہ لیں، یا اس طرح کی بھی ایک باتیں انہوں نے گھڑی ہوئی تھی۔ تو اس کا یہاں پر تذکرہ آیا کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، کوئی آیت آتی ہے، یا کوئی معجزہ جس کا تذکرہ ہوتا ہے، یا کوئی اس طرح کی بات، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جب تک ہمارے اوپر ہماری ذات کے اوپر ایسا معاملہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، تب تک جس طرح کہ اس نے رسولوں کے ساتھ کیا، تو تب تک ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل، کہ جہاں وہ رکھے، رسالتہ، اپنی رسالت کو، اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کہاں پر وہ اپنی رسالت کو رکھے، یعنی کس کو وہ مبعوث کرے، کس کو وہ انسانوں میں سے چنے اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے اس کے اوپر وہی آ جائے اور اس کے اوپر قرآن کی آیات نازل ہونا شروع ہوتا ہے، یہ تو ممکن نہیں، یہ تو لاجیکلی بھی اس کی کوئی منطق نہیں بنتی۔ تو اللہ خوب جانتا ہے اچھی طرح کہ کس کو وہ رسالت سونپے گا یا کس کے ذریعے اپنے یہ کام کرائے گا۔ یصیب، تو عن قریب پہنچے گی اللہ زینہ، ان لوگوں کو، اجرمو، جنہوں نے جرم کیے، جنہوں نے ایسے جرم کیے، جنہوں نے ایسے مطالبے کیے، جنہوں نے ایسے حق کو پہچاننے سے انکار کرتے ہوئے بس بہانے بازیاں کی، تو اللہ تعالیٰ عن قریب ان لوگوں کو پہنچے گی جنہوں نے ایسے جرم کیے، صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، ان کو ذلت پہنچے گی، وہ عذاب شدید، اور سخت عذاب، یقیناً ان کے لیے ذلت ہے اور سخت عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے گا۔ بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کرتے تھے، اس وجہ سے جو دنیا میں خود بھی دھوکے میں پھنسے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی دھوکے میں یا مکر و فریب میں رکھا ہوا تھا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، پھر جسے چاہتا ہے اللہ، ان یہدیہ، کہ وہ ہدایت دے اسے، یشرح، تو کھول دیتا ہے، تو وہ کھول دیتا ہے، صدرہ، اس کا سینہ۔ صدر مرکزی مقام کو کہتے ہیں، مرکز کو کہتے ہیں، یا سینہ انسان کے جسم میں سینہ یا اس کا دل جو ہے وہ اس کو مطلب صدر کے نام سے بھی کہا جاتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو وہ اس کے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے، للاسلام، اسلام کے لیے۔
ومن یرید اور جسے وہ چاہتا ہے ان یضلہ کہ وہ گمراہ کر دے یجعل تو اسے وہ کر دیتا ہے صدرہ اس کے سینے کو ضیقاً تنگ حرجن بہت گھٹا ہوا تنگ اور بہت گھٹا ہوا کأنما گویا کہ یصعد وہ چڑھ رہا ہے فی السماء آسمان میں گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، جسے چاہے کہ وہ ہدایت دے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس میں روشنی بھر دیتا ہے، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کو ہدایت قبول کرنے کے لیے مطلب ہر وقت وہ آمادہ رہتا ہے اور ہر وقت وہ مطلب اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ اس کو مزید ہدایت ملے، مزید وہ اسلام کی طرف بڑھے، مزید وہ اس میں ترقی کرے، مزید اس کے ایمان میں تقوی آئے اور مزید وہ اللہ کے قریب ہو۔ تو جس کو تو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت یا ہدایت جو ہے وہ دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے وہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور اتنا تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے کہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے، آسمان میں چڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بہت مطلب الفاظ جو ہیں تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن اس کا مفہوم بہت سادہ سا ہے، اس کی فہم جو ہے وہ بہت سادہ سی ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت عام طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ اس کا موازنہ اگر کریں کہ دنیا کے علم سے اور دین کے علم سے، اگر ہم اپنے معاشرے میں موازنہ کریں تو دین کا علم حاصل کرنے والے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، لیکن جو اس طرف پڑھتا ہے، لیکن جو اس کی طرف آتا ہی نہیں، جو دین کی طرف آتا ہی نہیں، تو اس کے اوپر تو جو مطلب اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے، اس کو قرآن کی طرف بلائیں تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے، اور اگر زبردستی ان کو پکڑ کر لائیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ پتہ نہیں کیسے ان کو بندھا ہوا ہے، اور ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور ان کو مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے مطلب کسی چوٹی میں یا کسی زیادہ چڑھائی پہ انسان جب چڑھنے کی کوشش کرے کہ تھوڑی دیر بعد ہانپنے لگ جاتا ہے، تو اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کی طرف جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا وہ تو بھاگا ہوا آتا ہے، وہ تو اس میں ہر چیز کو قبول کرتا ہے، ہر چیز کو اس میں زیادہ وسعت سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے۔ اور جو اپنی نیت کی وجہ سے، جو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، جو اپنے دماغ کو سینے کو نہیں کھولتا یا کوشش نہیں کرتا، تو اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اور تنگ کر دیتا ہے، اور وہ اسلام کی طرف ایسے گھٹتا ہے، جب اگر اس کو نماز پڑھنی پڑے تو وہ ایسے مرے مرے قدموں سے چلتا ہے، یا کوئی نیکی کا کام کرنا پڑے جس میں تھوڑی سی مشقت آ جائے تو وہ اس کے لیے بہت مشکل لگتا ہے اسے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جھلک جو ہے ایسے معاملات کی مل جاتی ہے، خاص کر تعلیم کے معاملے میں اگر دیکھیں تو مطلب کچھ مشاہدے میں ایسی چیزیں بھی آئی تھی کہ سپارہ پڑھنے کے لیے یا قرآن مجید کے تعلیم کے لیے بہت مشکل سے بچوں کو آمادہ کیا جاتا ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے لیے اکثر دیکھا ہے کہ وہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور اس طرح سے اٹریکشن رکھی جاتی ہیں، اور والدین جو ہیں، ایون کہ والدین جو ہے وہ بھی زیادہ توجہ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کی طرف دیتے ہیں، اور جو شرعی علوم ہیں ان کی طرف نہ وہ خود زیادہ توجہ دیتے ہیں اور نہ ہی بچوں کو پھر اس طرح سے توجہ دلاتے ہیں۔ بلکہ اکثر تو یہ بھی دیکھا گیا ہمارے مشاہدے میں ہے کہ والدین جو ہے وہ خود تو انہوں نے اس طرح سے نماز کا اہتمام نہیں کرتے یا اس طرح سے ماحول کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ ڈانٹ ٹپک کرتے رہتے ہیں کہ کیوں نہیں نماز نہیں پڑھتے، ہم تو بہت کہتے رہتے ہیں اسے، لیکن ان کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا۔ ان کے اوپر کیسے اثر ہوگا جب تک وہ خود اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل نہ شروع کریں۔ تو یہ جس کے لیے اسلام کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے مطلب تو وہ مطلب بہت کھلے دل سے اس کو قبول کرتا ہے، اور جو اس کو قبول نہیں کرتا اس کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، اور اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کو آگے بڑھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے، اتنا مشکل فیل ہوتا ہے اسے۔ کذالک اسی طرح یجعل اللہ
ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ الرجس گندگی کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ گندگی کو ڈالتا ہے الذین لا یؤمنون ان لوگوں پر جو وہ ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں لاتے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گندگی، ان لوگوں پر اسی طرح ان لوگوں کو گندگی، ان پر گندگی ڈالتا ہے۔ یہ یعنی کہ ظلمت اور کفر کے اندھیرے جو ہیں، یہ اس کو یہاں پر رجس بھی کہا گیا ہے، برے اعمال، رجس اعمال جو ہیں، برے اعمال یا گندگی یا اس طرح کی چیزیں جو بالکل ناپسند کی جاتی ہیں، لیکن وہ کس طرح کی گندگی ہے اس کا تو صرف ان کو ہی ادراک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی یا ہدایت کی روشنی دے دی۔ جو ظلمت کے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں بس وہ تو اس میں آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے، اور ان کو اس ناپاکی اور گندگی سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو دنیا کی راحت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان کو پھر اس گندگی میں یا اس جو گمراہی کے کاموں یا گناہ کے کام جو ہیں اسی میں پھر وہ پڑے رہتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے رستہ آپ کے رب کا سیدھا، یہ ہدایت کا رستہ جو ہے یہی ایک سیدھا رستہ ہے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے۔ قد فصلنا، بلا شبہ ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، الآیاتی آیات کو، لقوم یذکرون ان لوگ، اس قوم کے لیے یا قوم کے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو کچھ سوچ سمجھ رکھتے ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ آیات کو کھول کھول کر واضح کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ وہ اس سے مزید ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں اور مزید اپنے دین کو پختہ کریں، اور مزید ان کے کیونکہ ان کے سینے جو وہ کھول دیے اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ مزید اس میں اور آگے بڑھتے جائے اپنے ایمان میں، اپنے تقوی میں، اپنے اسلام میں۔ لہم دار السلامی، ان کے لیے تو سلامتی کا گھر ہے، ان کے لیے سلامتی کا گھر ایسے لوگ جو ہیں جو اللہ کی نصیحت کو پکڑ کر اس میں ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو سلامتی کا گھر ہے، یعنی جنت ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم، اور وہ ان کا دوست ہے، یعنی رب جو ہے، اللہ جو ہے وہ ان کا دوست ہے، بما کانوا یعملون، اس وجہ سے کہ وہ تھے عمل کرتے، اس وجہ سے کہ وہ عمل کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایسے لوگ جو ہیں جو خیر کے نصیحت کو پکڑ کر، اسلام کو پکڑ کر آگے چلتے ہیں اور تقوی میں مزید مطلب آگے بڑھتے جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو دار السلام ہے، سلامتی والا گھر، یعنی جنت ہے، اور اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا دوست ہے اس وجہ سے کہ وہ جو عمل کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو، یا معاشر الجن، تو کہے گا، جس دن وہ اکٹھا کرے گا سب کو یعنی قیامت کے دن، تو وہ کہے گا یا معاشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد یقیناً استکثرتم، تم نے بہت زیادہ گمراہ کرنا چاہا یا تم نے بہت زیادہ گمراہ کر دیا، من الانس، انسانوں میں سے، یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا یا گمراہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ جنوں میں سے، جنوں کے ایک گروہ کو، سارے جنوں کے نہیں، جنوں کے گروہ کو، یعنی جنوں میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ مطلب کچھ مومن جن بھی ہیں جیسے انسانوں میں ہیں ایسے جنوں میں، لیکن شیطان جو ہے غالباً عزازیل اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے کچھ تفسیروں میں، جس نے اللہ کی ہدایت کو یا آدم کے علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ وہاں سے پھر وہ شیاطین جو ہیں، وہ شیاطین جو ہے جنوں کے میں سے ہی ایک نسل ہے، تو ان شیطانوں کے جو جنوں میں سے جو شیطانوں کا گروہ کہہ لیں، ان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے بہت زیادہ گمراہ کرنا چاہا انسانوں میں سے، تم نے انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو یقیناً اچک لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مطلب اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مہلت دے رکھی ہے اور اس مہلت کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس مہلت کے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کثیر تعداد میں لوگوں کو گمراہ کیے بیٹھا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ کہیں گے کہ اے جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے گمراہ کرنا چاہا انسانوں میں سے کہ کثیر تعداد کو، وقال اولیاؤہم، اور کہیں گے ان کے دوست، من الانس، انسانوں میں سے، اب ان کے جو دوست انسانوں میں سے جو ان شیطانوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ کہیں گے، وہ کیا کہیں گے جب وہ یہ معاملہ دیکھیں گے
دنیا میں تو وہ ان شیطانوں کے جو بہکاوے ہیں ان کے پیچھے پیچھے پڑے ہوئے، اور دنیا تو انہوں نے برباد کر لی۔ اب آخرت میں جب یہ معاملات دیکھیں گے تو پھر وہ کہیں گے، ان کے دوست کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، فائدہ حاصل کیا ہم نے، فائدہ حاصل کیا، بعضنا ببعض، ہم میں سے بعض نے بعض سے، ہم میں سے بعض نے بعض سے، یعنی ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا۔ اس دنیا میں جب ہم رہتے تھے تو ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا، یعنی وہ شیاطین، جن جو ہیں وہ اور انسان، جب ان کی آپس میں ملی بھگت ہے تو وہ ایک دوسرے کے فائدے کے لیے کام کرتے تھے۔ مطلب جنوں نے کیا فائدہ لیا انسانوں سے کہ ایک انسان کو بہکایا، اور اس کی مدد سے مزید اور بہت سارے انسانوں کو بہکاتا رہا۔ اس کو وہ اپنا مقصد جو اس شیطان کا وہ یہی تھا کہ انسان کو بہکائے، کسی طرح سے اللہ کے رستے سے ہٹائے، اور انسانوں نے کیا فائدہ لیا؟ دنیا کی راحت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی دولت سمیٹنے کے لیے، دنیا کے جو اس وقت کی روانائیاں ہیں ان میں کھونے کے لیے، ان میں مزے لوٹنے کے لیے۔ تو ہم نے تو ایک دوسرے سے فائدہ لیا، وہاں پر حاصل کیا۔ اور اب کیا ہوا؟ وَبَلَّغْنَا اجلنا، اور ہم پہنچ گئے اپنے اس وقت کو، الذی اجلتا، جو تو نے مقرر کیا تھا، لنا ہمارے لیے۔ اور آج یہ وقت آ گیا کہ ہم اس وقت کو پہنچ گئے جو تم نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اب وہاں پر وہ ایک حساب سے وہ ایگری کر رہے ہیں، وہ جو انسان ہے وہ وہاں پر انڈائریکٹلی اپنے مطلب جو دنیا میں وہ کرتے رہے اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں، اعتراف جرم کہہ لیں کہ اس کا ہی ایک انداز ہے۔ تو ہم نے تو یہ شیطان جو ہے اس کے بہکاوے میں آئے گا، اور ہم نے تو ایک دوسرے کے فائدے کے وہاں پر کام کیے، اور اب جیسا کہ تو نے وقت مقرر کر رہا تھا ہمارے لیے، ہم اس وقت کے مقرر پر ہم پہنچ چکے۔ قال، تو کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، النار مسواکم، آگ ہی ہے تمہارا ٹھکانہ۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے، خالدین فیہا، ہمیں سب ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ یہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، مگر جس کو جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے۔ اگر ان میں کوئی ایمان کی رمق باقی ہے، اگر انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا، یا ان کے معاملات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جن کو کریں گے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے نکال کر پھر واپس ان کے لیے پھر اپنی رحمت فرمائے گا، اور جنت کے لیے پھر ان کو مطلب معاملات فرمائے گا۔ ہاں، لیکن جس کے لیے اللہ چاہے، اب شرک کسی نے کیا ہے نہیں کیا، یہ بہت ہی ایک سینسٹیو ایشو ہے، یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے توحید کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ ہی جانتا ہے، یا اللہ ہی کی مرضی کے مطابق اللہ ہی جس کو چاہے گا اس کو وہاں سے نجات مل سکے گی، ادروائز تو سارے وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں ہی رہیں گے، آگ میں ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ خوب حکمت والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نولی، اور اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں، بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعض پر، اسی طرح سے ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں۔ نولی یہاں پر ہے، نولی ولی سے یہاں پر اس کا مادہ ہے، یعنی دوست بنانا۔ مسلط کر دینا زبردستی ظاہر لگتا ہے، لیکن ایک دوست بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم بعض لوگوں کو، بعض ظالموں کو بعض پر دوست بنا دیتے ہیں دنیا میں، جیسے اوپر ذکر ہوا کہ شیطان، جن جو تھے ان کو ذکر کر کے، ان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تم نے تو بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا، تو جو ان کے ساتھی تھے وہاں پر، اولیاءہم، ان کے جو ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو دنیا میں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی ہے کہ جو ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے والے یا ایک جیسے ظالم لوگ جو ہیں، ان کو ہم اسی طرح سے ولی کر دیتے ہیں، اکٹھا کر دیتے ہیں، یا ان کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہاں پر آ کر ایک دوسرے کے ساتھ وہ چلتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کے وہ مدد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں، یا اسی طرح سے ہم ولی بنا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، یعنی ظالموں کو آپس میں، بما، اس وجہ سے، کانوا یکسبون، کہ وہ سب کمایا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے رویے رکھے، جو انہوں نے روش رکھی، وہ
وہ ان کے اوپر مسلط ہوئی اور اس رویوں کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے رہے یا ایک دوسرے کے اوپر مسلط رہے. مسلط بھی اس سینس میں ہے کہ جیسے شیطان ہے، شیطان نے اگر کسی انسان سے کوئی اپنا کام لیا تو انسان کو تو وہ دھوکے میں ڈالا ہوا اس نے، شیطان ہی ظاہر در حقیقت وہ اس کے اوپر جبرن اس کو وسوسے ڈال کر اس کے اوپر مسلط ہے یا اس کو بیرا کر رہا ہے یا اس کو گمراہ کر رہا ہے. تو شیطان ہی مسلط ہوتا ہے. تو ظالموں میں سے ایک دوسرے کے اوپر مسلط کر دیا یا ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ان کو آپس میں دوست بنا دیا، اس وجہ سے کہ وہ اس طرح کے اعمال جو ہیں وہی کماتے تھے اس دنیا میں رہتے ہوئے. وما علینا الا البلاغ المبین. آج ہم یہیں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. اگر اس میں کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی کمی بیشی ہوگی تو آپ بتا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا سننا اور یہ کوشش جو ہے قبول فرمائے، اور ہماری سمجھ میں یا ہمارے سننے میں کہنے میں کوئی کمی ہو گئی یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں درگزر فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں اختتام کی طرف. کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمتوں سے برکت نازل فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے ہمارے والدین کے لیے جو اس دنیا میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی صحت بری زندگی عطا فرمائے، اور جو دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے کہ ہم ان کے لیے کچھ صدقہ جاریہ یا ان کے لیے کچھ ایسے اعمال کریں جس کا ان کو بھی فائدہ پہنچے. انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.